ایک شخص اس کی بیٹی بیمار ہو گئی، طبیب نے کہا کہ اسے 1 مہینے تک اور کچھ نہیں کھلانا ہے، صرف شہد پلانا ہے۔ تو 1 مہینے تک شہد پلانے کے لیے بہت سارا شہد چاہیے۔ وہ لوگوں سے مانگتا رہا۔ اس زمانے میں جیسے شہد مہنگا ہے تو اس زمانے میں بھی مہنگا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ سستا ہو لیکن بہرحال یہ مہنگا ہے۔ تو بہت زیادہ شہد تو کسی کے پاس ہے نہیں۔ اب وہ شام کا رہنے والا تھا، تو کسی نے کہا کہ آپ شام میں تو یہ ملے گا نہیں، آپ عرب چلے جائیں، وہاں بڑے بڑے سخی رہتے ہیں، وہاں بڑے بڑے کاروباری لوگ رہتے ہیں جن کے قافلے مختلف ملکوں میں آنا جانا کرتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے پاس شہد کا بہت اچھا خاصا ذخیرہ ہوتا ہے، لہذا وہاں آپ جائیں گے تو جس قدر زیادہ آپ شہد چاہتے ہیں وہاں آپ کو مل جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بندہ شام سے چلا، عرب آیا، اور وہاں آنے کے بعد لوگوں سے دریافت کرتا رہا، کسی کے پاس اتنا شہد نہیں جو اس کے کام کے لیے کافی ہو۔ تو چلتے چلتے کسی نے کہا کہ حضرت عثمان کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس ابھی ابھی قافلہ آیا ہے اونٹوں سے لدا ہوا، اور اونٹوں کے دونوں جانب شہد سے بھرے ہوئے مٹکے ہیں، وہاں جاؤ تو ان کے پاس وہ اگر تھوڑا سا شہد دے دیں تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، 1 مہینے تک تمہاری بچی کے پلانے کے لیے کافی ہو جائے گا، وہ بھی تندرست ہو جائے گی۔ لوگوں نے مشورہ کیا، راہ دکھانے والے ہوتے ہیں، اچھے مشورہ دینے والے بھی ہوتے ہیں، تو وہ چلتا چلتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آیا اور معمولی لباس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ کاروباری ہیں، لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ تاجر ہیں، اور بڑے بڑے قافلے آپ کے آتے جاتے ہیں، معمولی لباس میں بیٹھے تھے۔ جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اگر اس کے مزاج میں سادگی ہو نا تو وہ سادہ طبیعتی ہوتا ہے، اصل تو سخاوت ہوتی ہے نا۔ تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آیا اور ظاہر تو ایسا لگا کہ یہ کیا ہمیں کچھ دیں گے، یہ تو ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے ہی ان کے لیے کچھ دینا پڑ جائے، لیکن بہرحال لوگوں نے کہا تھا کہ تم ان سے طلب کرو وہ عطا کریں گے۔ تو یہ آئے، اور یہ شخص آیا اور آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں رونے لگا، کہنے لگا میری بیٹی بیمار ہے اور مجھے بہت سارا شہد چاہیے، اتنا شہد لوگوں کے پاس عام طور پر ہوتا نہیں ہے، تو مجھے لوگوں نے آپ کی طرف راہ دکھائی، مشورہ دیا کہ آپ بڑے سخی ہیں اور آپ لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں، اس لیے لوگوں کے کہنے سے، میں تو پہچانتا نہیں، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے میں آپ تک آیا ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، اگر آپ سے ممکن ہو تو آپ حل کر دیں۔ آپ نے اپنے خادم کو بلایا، جو اونٹ چلانے والا خادم تھا، آپ نے اسے بلایا، آپ نے فرمایا اس اونٹ میں جو مٹکا ہے نا شہد کا، 1 مٹکا شہد اسے دے دو، 1 مٹکا شہد اسے دے دو۔ تو وہ خادم کہنے لگا کہ یا سیدی اگر 1 مٹکا اسے دے دیا تو اونٹ کا بیلنس برابر نہیں ہوگا، وہ غیر متوازن ہو جائے گا، اونٹ کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا، دونوں طرف مٹکے ہیں تو وہ توازن میں ہے نا، تو اس کا توازن خراب ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو دونوں مٹکے دے دو، دونوں مٹکے دے دو۔ تو کہنے لگا کہ حضرت اگر ہم اسے دونوں مٹکے دے دیں، یہ بہت دور سے آیا ہے، یہ مسافر ہے، دونوں مٹکے لے کر کیسے جائے گا؟ آپ نے فرمایا تو سوچنے کی بات کیا ہے، اونٹ بھی اسے دے دو۔ اب یہ غلام بھاگا دوڑتا ہوا، اس نے مٹکے بھی دے دیے شہد سے بھرے ہوئے، اونٹ بھی دے دیے۔ پھر جب وہ چلا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ جب میں نے کہا کہ مٹکے بھی دے دو، دوسرے مٹکے بھی دے دو، دوسرا مٹکا بھی دے دو، اونٹ بھی دے دو، تو تم بھاگے کیوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور مجھے ایسا لگا کہ اگر میں کہوں گا کہ اسے اونٹ چلانا نہیں آتا تو آپ مجھے بھی اس کے حوالے کر دیں گے، اس وجہ سے میں بھاگتا ہوا گیا اور میں نے اونٹ کی مہار اس کے ہاتھ پر دے دی، اس لیے کہ آپ کو مجھ جیسا غلام تو بہت مل جائے گا لیکن مجھے آپ جیسا آقا نہیں ملے گا۔